أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا ٹھہرایا اور پسند کیا جہان کی عورتوں پر، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ غیب کی خبریں ہیں ہم جو بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے. یہ ترجمہ تھا آیات کا. ان آیات کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ صورت پیچھے یہود و نصارہ کے تردید کے لیے اور خصوصاً نصارہ کی تردید کے لیے اتری تھی، اور ساتھ ساتھ یہود کی بھی تردید ہے اس میں. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. پھر بچپن میں ان سے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوئیں جو عجیب و غریب تھیں. پھر بڑے ہو کر بھی عجیب و غریب معجزات، مثلاً مٹی کے پرندے بنا کر پھر ان میں جان ڈال کر ان کو اڑا دینا، یا مادرزاد اندھے کو یا کوڑی کو ٹھیک کر دینا. اس طرح قبر پر جا کر مردے کو کہتے کم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردوں کو زندہ کرنا. اور اس طرح لوگوں کی خفیہ باتیں وغیرہ بتانا. یہ معجزات مطلب ان کے بچپن کے حالات بھی عجیب تھے اور کچھ بعد کے حالات بھی عجیب تھے، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ دونوں قسم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے. یہودی جو تھے وہ تو حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں زبان تان جو ہے انہوں نے دراز کی اور نعوذ باللہ ان پر بدکاری کی تہمت لگائی. اور نصارہ جو تھے انہوں نے حضرت مریم اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مافوق الاسباب قدرت اور اختیارات اور تصرف کا مالک جو ہے وہ قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اپنی حاجات میں پکارنے لگے، یعنی الوہیت کا پورا درجہ دے دیا، اور سیدھا سیدھا کہنے لگے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جیسے بار بار آیا ہے. تو اس رکوع میں خصوصاً پھر کیا ہے دونوں فریقوں کا جواب دیا گیا ہے. یہود کا جواب دے کر یہ بتایا گیا کہ حضرت مریم صدیقہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بغیر باپ کے اپنی قدرت خاصہ کے ساتھ پیدا کیا جی، اور وہ بڑی پاکیزہ اور مطہرہ عورت تھیں. اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اخلاق کی یا اعمال کی یا افعال کی نہیں تھی. یہ یہودیوں کی زیادتی ہے جو حضرت مریم کے اوپر یہ تہمتیں لگاتے ہیں. اور اس طرح نصارہ جو تھے ان کے بارے میں چونکہ وہ معجزات دیکھ کر ان کی الوہیت کے قائل ہو گئے، تو اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے اختیارات میں نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے ساتھ یہ سارے معجزات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انسان تھے. ہاں شان بڑی اونچی تھی، ضرور معجزات بڑے ظاہر ہوئے، لیکن معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا خود فعل نہیں ہوتا. اس لیے ان کو دیکھ کر ان کی الوہیت کا قائل ہونا یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال یہاں تفصیلی طور پر حضرت مریم کی طہارت کا بیان ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے، پھر اس کے معجزات کا بیان ہے جو اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے. تو ابتدا اس آیت سے کی گئی جس میں حضرت مریم صدیقہ کی طہارت کا بیان ہے. وہی فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے.
یعنی دوسر کیا ہے عورتوں سے ممتاز کر دیا ہے، خصوصی عمدہ اخلاق کے لیے، عمدہ اعمال کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا وطہرا کے، اور تمہیں پاک کر دیا۔ کس سے پاک کر دیا؟ تو مراد کیا ہے؟ برے افعال سے اور برے اخلاق سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے حیض و نفاس سے بھی پاک کیا ہو جی۔ تو اس وجہ سے یہاں طہارہ سے طہارت افعال و اخلاق مراد ہے، چونکہ یہودیوں کی تردید مقصود ہے۔ یہودی بکواس کرتے تھے حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود جس کو پاک کیا ہو جی اس سے کیسے غلط فعل ہو سکتا ہے۔ اس طرح آگے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہان کی تمام عورتوں پر تمہیں چن لیا ہے۔ تو یہاں سب جہان کی عورتیں اس زمانے کے عورتیں مراد ہیں، یعنی حضرت مریم صدیقہ کے زمانے میں جو عورتیں تھیں جی وہ عورتیں مراد ہیں۔ ان سب عورتوں پر حضرت مریم صدیقہ کو کیا ہے منتخب فرمایا گیا اور ان کو بڑا قرار دیا گیا اور ان کو چن لیا گیا تھا جی۔ یہ معنی نہیں کہ سارے جتنے بھی اور جہان ہیں سب پر جی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جی ان کے اوپر فوقیت اس سے لازم نہیں آتی، بلکہ اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں حضرت مریم کے زمانے کی، ان پر سب سے اونچا درجہ حضرت مریم کا تھا۔ آگے حضرت مریم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی عبادت کرتی رہے اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ خصوصی خطاب فرما رہے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت گزار بندی تھیں، اس لیے وہ الہ نہیں تھیں، چونکہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ جو دوسرے کا عبادت کرتا ہے وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ تو اس سے عیسائیوں کی کیا ہے نظریہ باطل کی بھی تردید ہو گئی، ساتھ ساتھ یہودیوں کی، کہ یہودی ان کو نعوذ باللہ کہ بدکارہ کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ تو عبادت گزار تھیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ آگے پھر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا یہ جو قصے ہم بیان کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف واحی فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت جملہ معترضہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے جی، کہ مثلا یہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے یہ جو بیان ہو رہے ہیں، یا پیچھے حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعات، حضرت یحییٰ کے واقعات بیان ہوئے، یہ سب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا جی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ آپ کسی کے پاس پڑھنے گئے تھے، نہ آپ نے کوئی کیا ہے کسی بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا، کسی عالم کے ساتھ کہ جو وہ خبریں ان کو پہنچاتا، جو ان کے پاس صحیح یا غلط پہنچی ہوئی تھیں جی، آپ کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا ان چیزوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ہی بتا رہے ہیں جی، آپ نہ وہاں موجود تھے، نہ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو کسی اور نے بتایا تھا۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ آپ صحیح واقعات بیان کر رہے ہیں اور اہل کتاب آپ کی ان واقعات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو اللہ کی وحی جس پر آتی ہے ظاہر ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے صداقت کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تیرے طرف ان کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے قرآن اندازی کی تھی۔ تو مطلب یہ ہم خبر دے رہے ہیں۔ قرآن اندازی کا واقعہ اصل میں کل پرسوں ذکر ہوا تھا کہ حضرت مریم صدیقہ جب پیدا ہوئیں تو چونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی، تو چونکہ والد تو ان کے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو اس لیے حضرت کی والدہ جب ان کے پاس لے گئیں تو پھر چونکہ وہ بیت المقدس کے امام تھے ان کے والد، تو سب لوگ جو ہے وہ خوشی سے ان کو لینا چاہ رہے تھے۔ حضرت مریم کو جو بچی تھی ہر ایک چاہتا تھا مجھے خدمت کے لیے دے دی جائے، ہر ایک یہ چاہ رہا تھا۔ تو اس وقت پھر حضرت زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے مجھے ملے، تو بہرحال ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، کوئی کہتا ہے میں لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لیتا ہوں۔ پھر آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا قرعہ نکل آئے اس کو یہ بچی سپرد کر دی جائے۔ تو چنانچہ قرعہ اندازی کی، لیکن قرعہ اندازی کی صورت بھی عجیب و غریب تھی۔ وہ یہ تھی کہ پانی جو بہہ رہا ہے اس میں ہر ایک اپنا اپنا قرعہ لے آئے، قلم جو ہے وہ اپنی اپنی قلم ڈالے، تو جس کی قلم ٹھہر جائے جی وہ کیا ہے حضرت مریم کو لے گا، اور جس کی بہہ جائے اس کو کیا ہے حصہ نہیں ملے گا۔ یا بعض روایت میں یوں بھی آیا کہ نہیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف سمت کی طرف بہنے لگے، یعنی پانی مثلا شمال سے آ رہا ہے تو وہ قلم جو شمال کی طرف آئے، اور جدھر جا رہا ہے جنوب کی طرف ادھر نہ جائے،
یعنی جو بہاؤ کا سمت ہے اس سے دوسری سمت جائے، یہ طریقہ تھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قرآن نکل آئے کہ ان کی قلم ٹھہر گئی یا پانی کے الٹے بہاؤ کی طرف وہ چلنے لگی، تو زکریہ علیہ السلام کا قرآن میں حصہ نکل آیا اور حضرت مریم ان کے سپرد ہو گئیں۔ یا دوسری وجہ پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر والی حضرت مریم کی خالہ تھیں، تو خالہ ہونے کے ناطے بھی تربیت کا حق ان کو تھا، اس وجہ سے حضرت مریم ان کے سپرد ہوئیں۔ تو اسی کو اس جملے میں ذکر فرمایا، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ لوگ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کو پالے، کون مریم کی کفالت و پرورش کرے، آپ اس وقت نہ تھے۔ اور اس طرح وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو مقصد جھگڑنے کا یہی ہے کہ یعنی کفالت کے مسئلے میں جھگڑ رہے تھے، پرورش کے مسئلے میں جھگڑ رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی پرورش کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ موجود نہ تھے اور بھی کوئی طریقہ نہیں تھا خبر پہنچنے کا، تو پھر بھی آپ صحیح بتا رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے انک لمن المرسلین، آپ یقیناً انبیاء میں سے ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی دلیل بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔